والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ آپ کے سامنے آج کے درس کا ترجمۃ الباب ہے نوع آخر من الذکر بعد التسلیم۔ سلام پھرانے کے بعد حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی مخصوص ذکر چونکہ وارد نہیں ہے، الگ الگ موقعوں پر الگ الگ اذکار حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے معصور و مروی ہیں، اس لیے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ عشق نبوی میں ڈوبی ہوئی شخصیت ہیں، تو جیسے تشہد کے الگ الگ کلمات، درود شریف کے الگ الگ کلمات، اور پھر آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ دوران نماز درود کے بعد کی دعاؤں کے الگ الگ کلمات نوع آخر کہہ کر ذکر کیے، ویسے ہی ابھی سلام کے بعد ایک الگ قسم کے ذکر کا بھی تذکرہ ہے۔ سند جا رہی ہے محمد ابن اسحاق الصاغانی ابو بکر نزیل بغداد کے حوالے سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ الخزاعی منصور ابن سلمہ ابن عبدالعزیز ابن صالح البغدادی سے، یہ عبداللہ ابن عمر العمری سے بھی روایت کرتے ہیں ابو سلمہ، مالک سے، خلاد ابن سلیمان سے، اور ان کے قابل ذکر شاگردوں میں امام احمد ابن حنبل، محمد ابن اسحاق الصاغانی وغیرہ ہیں، اور یہ اہل بغداد کے متثبتین روات میں شامل اور شمار کیے جاتے ہیں۔ سند آگے چلتے چلتے جا رہی ہے حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا تک۔ حضرت عائشہ کا کسی سند میں ہونا یہ بھی ایک لطیفۃ الاسناد بنتا ہے۔ نیز اس میں ایک لطیفہ محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ خلاد ابن سلیمان یہ رجال صحیح میں سے نہیں ہیں بلکہ افراد امام نسائی میں سے ہیں، یعنی خلاد ابن سلیمان وہ راوی ہیں جن کی روایت صرف امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے لی ہے۔ اور ایک لطیفہ یہ بھی بنے گا کہ اس میں روایت التابعی عن التابعی ہے۔ نیز ایک بات یہ بھی یاد رکھیں طلبہ کہ حضرت عائشہ ہو، حضرت جابر ہو، حضرت عبداللہ ابن عمر ہو، عبداللہ ابن عباس ہوں رضی اللہ عنہم، تو ان کا مکثرین سبعہ میں سے ہونا یہ بھی ایک مستقل لطیفۃ الاسناد ہے، یعنی یہ وہ راوی ہیں جن سے بکثرت روایتیں مروی ہیں۔ اب سند کے بعد متن پر غور کریں گے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جلس مجلسا او صلی تکلم بکلمات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے، بیٹھتے، یا آپ نماز سے فارغ ہو جاتے، یہ ہے مطلب یہاں، اس لیے کہ مصنف ان اذکار کو لانا چاہتے ہیں جو سلام کے بعد ہو، اس لیے یہ توجیہ کرنی پڑے گی۔ تو حضور جب نماز سے فارغ ہو کر تشریف فرما ہوتے تو تکلم بکلمات، چند کلمات ارشاد فرماتے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کلمات کے باب میں دریافت فرمایا، اس لیے کہ حضرات صحابہ و صحابیات حضور کے بولنے اور خاموش رہنے دونوں کے حالات کو جاننا چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ نے ان کلمات کے بارے میں دریافت فرمایا، فقال، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک نسخے میں ہے فقالت، کہ ان تکلم بخیر کان طابعا علیہن الی یوم القیامہ، اگر کوئی خیر بولا ہے انسان تو قیامت کے دن وہ اس کے حق میں گواہ بنے گا، مہر بنے گا۔ وَإِن تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ، یعنی اگر اس نے اپنی مجلس میں کوئی خیر کی بات کہی ہو تو آنے والے کلمات طابع بن جائیں گے، مہر بن جائیں گے، اور اگر وہ خیر کے علاوہ اور کچھ بولا ہو اپنی مجلس میں تو یہ آنے والے کلمات کان کفارۃ لہ،
اس کے لیے کفارہ بن جائیں گے۔ تو یہ کان جو ہے نا وہ آنے والا جو کلمہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک کی طرف اشارہ ہے۔ عبارت سمجھنے کی کوشش کریں تو اگر اپنی مجلس میں کلام خیر ہوا ہو تو سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک یہ مزید طابع اور مہر بنے گا، اور اگر مجلس میں اس سے کوئی غیر خیر کی بات ہوئی ہو تو یہ کلمات اس کے لیے کفارہ بن جائیں گے، اس لیے کہ اس میں استغفار کا لفظ وارد ہوا ہے۔ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں۔ اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملازمت ذکر کرتے تھے، ہمیشہ ذکر کی پابندی کرتے تھے، اور اس ذکر کی فضیلت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ہم ذرا آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں، یہ مختصر سا ذکر ہے لیکن غزیر الفائدہ ہے، اس لیے کہ اہم العمل الصالح کو اس پر ختم کیا گیا ہے۔ نماز کے بعد یہ کلمہ کہلوایا جا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اپنے بندوں پر کہ ان کو چھوٹے چھوٹے کلمات پر بہت بڑا بڑا فضل عنایت کرتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس روایت سے جیسے میں نے اشارہ کیا کہ حضرت عائشہ کو کتنی حرص رہتی تھی خیر کے سیکھنے پر کہ حضور خاموش بھی رہتے تھے تب بھی دریافت کر لیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ اکثر امہات المؤمنین حدیثاً، دواوین سنت میں بقول محقق کے 2210 روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں، اور یہ جو ذکر وارد ہوا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اور اس کے علاوہ اس میں یہ جو کلمہ آیا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفرک و اتوب الیک، یہ ذکر حضرت عائشہ کی حدیث میں جو وارد ہوا اس کو کفارۃ المجلس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ متعدد کتب حدیث میں یہ مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی تو ایک روایت ہے کہ من جلس فی مجلس وکثر فیہ لغتہ، کہ اگر کسی مجلس میں بیٹھا اور کچھ ادھر ادھر کی باتیں زیادہ تر ہو گئیں تو اپنی مجلس سے اٹھتے وقت یہ پڑھ لے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو اس کی مجلس میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ اس کے بعد اور ایک ترجمۃ الباب اسی قبیل کا آ رہا ہے، نوع آخر من الذکر والدعاء بعد التسلیم، احمد ابن سلیمان کے واسطے سے روایت جا رہی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک قالت دخلت علی امرأۃ من الیہود فقالت ان عذاب القبر من البول۔ کتاب الطہارت میں بھی یہ روایت آپ نے مشکات شریف میں پڑھی ہے کہ عذاب قبر میں احتیاط نہ کرنے کو پیشاب سے بہت بڑا دخل ہے، جیسے چغلی کرنے کو ادھر ادھر لگانے کو بہت بڑا دخل ہے، اس لیے کہ پیشاب میں احتیاط نہ کرنا اس سے نقصان فی الوضو ہوتا ہے، اور وضو میں نقصان ہوگا تو ظاہر سی بات ہے نماز گڑبڑ ہوگی، اور نماز گڑبڑ ہوگی تو قبر میں سب سے پہلا سوال یہ نماز ہی کا ہوتا ہے۔ یہ ترتیب ہے اصل میں کہ ان عذاب القبر من البول فقلت، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا چونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ قبر میں بھی عذاب ہوگا، اس سے پہلے ایسی کوئی بات ہوئی نہیں تھی مجلس نبوی میں، تو میں نے عرض کیا کذبتی فقالت، تو وہ یہودیہ نے کہا کہ بلا کیوں نہیں، انا لنقرض منہ یعنی من البول الجلد والثوب، ہم تو اتنا اہتمام کرتے ہیں یہودی لوگ تو کہ چمڑی کو اور کپڑے کو اس کے لگ جانے سے کاٹ ڈالتے ہیں۔ یہ ہے وہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا فَخَرَجَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وقد ارتفعت اصواتنا، درا حالے کہ ہماری آوازیں
بلند ہو رہی تھیں۔ فقال، تو حضور نے فوراً دریافت فرمایا، اس لیے کہ صحابہ عام طور پر بآواز بلند گفتگو نہیں کرتے تھے، اس لیے حضور نے استعجاباً دریافت فرمایا کہ ما ھذا، ارے بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ فأخبرتہ بما قالت، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ یہودیہ ایسا کہہ کر گئی ہے۔ فقال، حضور نے فرمایا صدقت، ای صدقت الیہودیۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے انتظار وحی کے بعد پھر جب تائید ہو گئی آسمان سے تب تصدیق کی۔ فما صلی بعد یومئذ صلاۃ الا قال فی دبر الصلاۃ، یہ آ گیا ترجمۃ الباب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہمیشہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، رب جبریل و میکائیل و اسرافیل اعذنی من حر النار و عذاب القبر۔ ان فرشتوں کی تخصیص کیوں کی گئی، رب جبریل و میکائیل و رب اسرافیل؟ اس لیے کہ یہ سفارہ ہیں اللہ اور مخلوق کے درمیان، یہ قاصد بنتے ہیں۔ ذرا دھیان سے سنیں گے، مقادیر الہیہ جو مخلوق کے درمیان طے ہوتی ہیں وہ ان کے ذریعے جاری ہوتی ہیں۔ کس طور پر؟ جبرائیل امین وحی کے سفیر ہیں، انبیاء تک ہدایت اور وحی لے کر آتے ہیں تاکہ تبلیغ امم ہو۔ اسرافیل یہ نفخ فی الصور کے موکل ہوں گے تاکہ قبروں سے اٹھایا جائے اور یوم النشور میں کھڑا کیا جائے۔ میکائیل یہ بارش کے ذمہ دار ہیں، نباتات کے، جس سے تمام مخلوقات کے ارزاق اور منافع وابستہ ہیں۔ اس لیے ان فرشتوں سے چونکہ کسی نہ کسی درجے میں مخلوقات کے مفادات اور مخلوقات کے منافع وابستہ ہیں، اس لیے ان کی تخصیص کی گئی۔ بہرحال ہمارے مصنف کو ثابت یہ کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اور اس دعا کا پڑھنا استحباباً ثابت ہوا، اور اس سے سمجھ میں آیا کہ اکثر عذاب قبر بول کے باب میں کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمیں اس میں خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل ہم خواص اس سلسلے میں بہت کوتاہی برتتے ہیں، یوں گئے نہیں کہ یوں نکلے نہیں۔ اثر بول کا ظاہر مخرج سے انقطاع متأکد کر دینا چاہیے۔ ہمیں ٹوائلٹس سے نکل کر ڈائریکٹ وضو شروع کرنے سے پہلے تأکد کر لینا چاہیے کہ اثر بول رہ جانے نہ پائے۔ بہت کم لوگ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اس سے اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اس امت پر کیسی تخفیف کی۔ بنی اسرائیل پر جو امور شاقہ تھے اللہ نے ان کو ہلکا کر دیا۔ میں نے ان آیات کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر دوسرا ترجمۃ الباب آ رہا ہے، نوع آخر من الدعاء عند الانصراف من الصلاة۔ عمرو ابن سواد ابن الاسود ابن عمرو کے حوالے سے روایت جا رہی ہے آگے، عن عطاء ابن مروان عن ابیہ ان کعبا حلف له باللہ الذی فلق البحر لموسیٰ۔ اس روایت میں سند میں آپ کو کعب نظر آ گئے، یہ آپ کے سامنے پہلی دفعہ آ رہے ہیں۔ مختصر سا تعارف، کعب ابن ماتع الحمیری ابو اسحاق، زیادہ تر آپ اپنے اساتذہ سے سنیں گے کعب احبار کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ مخضرم راوی ہیں، ثقہ ہیں، اور آل ذی رعین سے ان کا تعلق ہے، اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں اسلام لائے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ ایام عمر میں۔ اور سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت مرسلاً کرتے ہیں، حضرت عمر، صہیب اور عائشہ سے مرفوعاً کرتے ہیں، اور کعب احبار سے حضرت معاویہ نے روایت کی ہے، ابو ہریرہ نے کی ہے، ابن عباس نے، ابو مروان اسلمی وغیرہ نے، اور ابن سعد نے تو ان کو اہل شام کے تابعیوں میں شمار کیا ہے۔ پہلے یہودی تھے، اسلام لے آئے، مدینہ تشریف لے آئے تھے، پھر شام چلے گئے، حمص میں جا کر بس گئے۔ سن 32 میں خلافت عثمان میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ یہ کعب
حلف لہو باللہ الذی فلق البحر، انہوں نے قسم کھائی ابو مروان اسلمی کے سامنے کہ اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے، انا لنجد فی التورات، اصل میں کعب چونکہ اصلاً یہودی تھے اس لیے وہ اسی بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ ہم تورات میں پاتے ہیں کیا کہ ان داؤد نبی اللہ کان اذا انصرف من صلاتہ قال، اب آیا دیکھو ترجمۃ الباب، اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ ذکر کرتے تھے لیکن روایت میں اس کو مقام مدح میں ذکر کیا گیا، مقام فضیلت میں بیان کیا گیا۔ حضرت داؤد کی بڑی جامع دعا ہے، اللہم اصلح لی دینی الذی جعلتہ لی عصمتاً، اے اللہ جس دین کو تو نے میرے لیے ڈھال بچاؤ کا ذریعہ بنایا ہے وہ میرا دین میرے لیے درست کر دے، وہ میرے دین میں کسی بھی قسم کا وسوسہ شک نہ آنے پائے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي، پتہ چلا انسان کو اپنی معاش کی بھی فکر کرنی چاہیے اور معاش کی اصلاح مانگنی چاہیے۔ اے اللہ میری دنیا کو درست کر دے جس سے میری معاش متعلق ہے، اس لیے کہ معاش درست ہوگی تو معاد درست ہوگی، اس لیے معاش کی اصلاح کا سوال کیا گیا۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری رضامندی کے طفیل تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے ناراض نہ ہو، وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِن نِقْمَتِكَ اور نقمتِكَ، اے اللہ میں تیری صفت عفو اور تیرے عفو ذات ہونے کے طفیل تیری ناراضگی تیری پکڑ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ اور میں تیری ذات کی پناہ لے کر، تیری صفات جمال کی پناہ لے کر، تیری صفات جلال سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ اجمال بعد التفصیل ہے۔ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد یا ذا الجد منک الجد یا الجد۔ قال یعنی ابو مروان اسلمی کہتے ہیں وحدثنی کعب ان صہیب ابن سنان الرومی حدثہ ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم کان یقولہن عند انصرافہ من صلاتی، یہ ہے موضع استدلال، محل ترجمۃ الباب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نماز سے فارغ ہونے پر یہ کلمات فرماتے تھے۔ اب اس کے بعد کا ترجمۃ الباب التعوذ فی دبر کل صلاۃ، اس میں مسلم ابن ابی بکرہ اپنے والد ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں کہ کان ابی یقول فی دبر الصلاۃ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، تو فکنت اقولہن فقال ابی ای بنی عمن اخذت ھذا، تم یہ کہاں سے سیکھ کر لائے؟ قلت تو میں نے عرض کیا عنک، والد گرامی قدر آپ ہی سے میں نے سیکھا۔ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقولہن فی دبر الصلاۃ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات نماز کے بعد فرمایا کرتے تھے۔ اس روایت کی سند میں عثمان شحام العدوی، ابو سلمہ البصری یہ راوی ہیں، اور مسلم ابن ابی بکرہ ان کا نام ہے نفیع ابن الحارث الثقفی البصری۔ ابو بکرہ جو ہے نا وہ ہے نفیع ابن الحارث ابن کلدہ الثقفی، مشہور صحابی ہیں، اور ان کو ابو بکرہ اس لیے کہتے ہیں، بڑی لطیفے والی بات ہے کہ جب وہ طائف کے قلعے میں پکڑ لیے گئے تھے تو انہوں نے کنویں کی رسی کا سہارا لیا تھا، اور کنویں کی رسی کو بکرۃ البئر کہتے ہیں، اور اس کو پکڑ کر سہارا لے کر حضور کے پاس تشریف لائے تھے اور اسلام لے آئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا پڑھی جائے، انی اعوذ بک من الکفر والفقر، فقر کسبی اور وہبی دو قسم کا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے آ چکا ہے کہ اقتصاد فی الفقر مطلوب ہے، اس لیے کہ فقر ایسا ہو جو پریشان کرنے والا ہو، جس میں آدمی شکوے شکایات کرنے لگے اور دامن صبر ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے، اور حدیث میں میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ فقر اچھی چیز نہیں ہے، اسے مانگنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ کاد الفقر ان یکون کفرن، بالخصوص ہمارے جیسے لوگ بڑوں کی باتیں پڑھ کر سن کر ان جیسا بننا تو کیا اس کی حرص بھی نہیں آنی چاہیے، جیسے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے اکابر کے رمضان میں
حضرت شاہ عبد الرحیم وغیرہ کے واقعات لکھنے کے بعد فرمایا کہ ہمیں ان کی نقل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے، بڑی پیاری بات لکھی کہ فقر سے مراد فقر نفس، نفس فقیر بن جائے، اور نفس جب فقیر بن جاتا ہے تو پوری دنیا بھی سمٹ کر آ جائے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وعذاب القبر فکنت اقولہن، میں پابندی سے یہ کلمات کہا کرتا تھا۔ فقال ابی، تو میرے والد نے کہا، ای بنی عمن اخذت ھذا، اے میرے بیٹے تم نے یہ دعا کہاں سے سیکھی؟ قلت عنک، تو میں نے کہا آپ سے۔ قال، تو حضرت ابو بکرہ نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقولہن فی دبر الصلاۃ، یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے، اس لیے کہ اس دعا کا استحباب نماز کے بعد اس سے ثابت ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔